صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب کتاب الجماع والامامہ، اور اس میں حدیث نمبر جو ہم پڑھ رہے تھے پچھلی دفعہ، حدیث نمبر 629 پڑھ رہے تھے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی تھی، اور جس میں ان 7 افراد کا ذکر تھا جو روز محشر اللہ کے سائے کے اندر ہوں گے۔ اس میں سے 3 افراد کا ذکر ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا کہ ایک عادل حکمران، دوسرا وہ عبادت گزار نوجوان جس نے جوانی عبادت میں گزاری، اور تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ آج اگلی جو 4 افراد ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھے نمبر پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ، کہ وہ 2 اشخاص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اجتماع علیہ و تفرق علیہ، وہ جمع بھی اسی پہ ہوتے ہیں اور اگر الگ ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی مبارک صفت ہے کہ آپس کی محبت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور کوئی شخص ایک دوسرے کو اس لیے چاہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، للہیت، کہ اللہ کے لیے، اس میں یعنی محبت کی کوئی اور غرض نہیں ہے۔ بڑی گہری بات ہے یہ۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہم اللہ کے لیے محبت کریں، تحریکی یا جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان سے ہم اللہ کے لیے محبت کریں، بلکہ اس سے مراد ہر محبت، کوئی 2 اشخاص۔ اچھا، اب بعض محبتیں ایسی ہیں جو انبورن ہیں، جو اللہ نے ودیت کر دی ہیں اندر، لیکن نیت ہم ان کے لیے بھی کریں۔ میں اپنے والدین سے محبت کروں، کیوں؟ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں اپنے والدین کی خدمت کروں اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ ماں سے محبت اس لیے کروں، باپ سے اس لیے کروں۔ میں عورت ہوں تو اپنے شوہر سے محبت تو مجھے قدرتی ہے، لیکن میں اس لیے کروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ نے جو شرائط عائد کی ہیں شوہر کے لیے میں ان کو پورا کروں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ شوہر اپنی بیوی کی کیئر کرے، خیال رکھے، محبت کرے اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، اللہ نے ہمارے دل میں محبت ڈال دی ہے، لیکن ہم اپنے بچوں سے محبت کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، ان کو اچھے انسان بنائیں، کیوں؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ ہمسایوں سے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی 2 افراد یا کوئی بھی ایسے رشتے جہاں باہم محبت ہو، اللہ کے لیے ہو، اور جمع ہوں تو اللہ کے لیے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ملنا اللہ کے لیے، بچھڑنا اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے بچھڑنا کیا ہوگا؟ دنیا سے چلے گئے تو اسی محبت میں چلے گئے، یا ملک سے باہر جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں تو دل کے اندر وہ محبتیں جو ہیں وہ قائم ہیں، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور یا اگر الگ ہونا پڑ گیا کسی وجہ سے تو اس وقت اسی محبت کے ساتھ الگ ہیں، تو یہ چیز بھی اسی کے اندر آئے گی۔ تو مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہمارے باہمی تعلقات اس طرح سے اللہ کے لیے خالص ہو جائیں گے تو زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ لیکن اللہ یہاں پہ جو بشارت دے رہا ہے وہ یہ کہ روز محشر ہی اللہ کے سائے میں ہوں گے، تو وہ تو ملے گا ہی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں تو جگہ دے گا ہی، لیکن اگر آپ اس کے فوائد پہ غور کر لینا تو دنیا کے جھگڑے ختم ہو جائیں، ساس اور بہو کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ اگر ساس اس لیے بہو کے ساتھ محبت کرے اور اس کی کیئر کرے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اور بہو اس لیے ساتھ کے ساتھ کرے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو کیا مسئلہ کیا رہے گا؟ اسی طرح باقی جتنے رشتے ہیں۔ تو یہ للہیت اتنی خوبصورت چیز ہے، جس چیز کے اندر آ جائے گی کہ جو کوئی کام ہم نے کرنا ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو دنیا کے سارے کام صحیح ہو جائیں۔ لیکن یہاں پہ خاص طور پہ اللہ کی خاطر محبت کو، چونکہ باہمی تعلقات ہیں، اور باہمی تعلقات میں جب للہیت آ جاتی ہے تو گھریلو تعلقات، اجتماعیت کے تعلقات، اگر کوئی ہم کسی ادارے کے اندر اکٹھے ہیں، ہم کسی اسکول کے اندر ہیں، کسی کالج کے اندر ہیں، ہم اساتذہ ہیں، ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم کچھ بھی ہیں، تو کوئی مالک اور ملازم ہے، امپلائی ہے اور امپلائر ہے، تو جہاں پہ بھی للہیت آ جائے گی وہاں زندگی اور باہمی تعلقات خوبصورت ہو جائیں گے، اور یقیناً اس کا جو اجر ہے بہت زیادہ ملنا چاہیے۔ تو دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کے تعلقات میں حسن آئے گا اور پریشانیاں کم ہو جائیں گی، اور آخرت میں اجر یہ ملے گا کہ پیارا رب جس کی خاطر انہوں نے آپس میں محبتیں کی تھیں اس دن ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور اس دن ان کو اس 50,000 سال کے دن میں دھوپ میں نہیں چھوڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں چھوٹا سا ایک جملہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کتنا زیادہ اجر اور کتنا خوبصورت اجر ہے۔ اگر ہم دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اپنی اجتماعیت کی زندگیوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو
ہم ان پہ عمل کریں اور ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں، اور یہ یقین کریں کہ جب اللہ کے لیے محبت ہوگی نا تو پھر تیرا اور میرا نہیں ہوگا کہ اگر آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں تو میں آپ کے ساتھ اچھا کروں، وہ میرے ساتھ اچھا کرے تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں. نہیں، جب اللہ کے لیے ہے نا تو پھر یہ ہوگا کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے. اجر تو اللہ سے لینا ہے نا، تو پھر بدلہ نہیں ہوتا، پھر برابری نہیں ہوتی، پھر وہ پرخلوص محبت ہوتی ہے، اور وہ بعض اوقات ایک طرفہ بھی ہوتی ہے. بعد میں اللہ اس کو دو طرفہ بھی کر دیتا ہے، لیکن اس کے اندر پھر عدل بدل نہیں ہوتا، صرف اخلاص اور نیکی اور اچھائی اور احسان ہوتا ہے. تو اسی کے پھر صلے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر 5ویں نمبر پہ کون ہے؟ وہ شخص جس کو کوئی عورت بدکاری کی پیشکش کرے. وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، کوئی بڑی مرتبے والی، اس میں جمال والی عورت ہو اور وہ اس کو بدکاری کی دعوت دے، لیکن وہ شخص کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس کی خواہش کو پورا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اب یہ عورت بھی ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ، یعنی مرد بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ کسی عورت کو بھی کوئی مرد اس طرح کا اگر پیشکش کرے اور وہ انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ عورت کو بھی محروم نہیں کرے گا، اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. تو یہ بھی آج کے دور کے لیے بڑی اہم بات ہے، جہاں پہ ہر طرف ترغیبات ہیں، ہر طرف مخلوط ماحول ہے، کو ایجوکیشنز ہیں، اور بہت ساری سوشل میڈیا کی دوستیاں اور یہ والی چیزیں ہیں، اور طرح طرح سے پیشکشیں کی جا رہی ہیں نوجوانوں کو. تو ایک نوجوان تو ایسے ہی تھا جس نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری تھی، اسی نوجوان کے ذہن میں یہ بھی چیز آ سکتی ہے، یا یہ نوجوان ہے یا بوڑھا ہے، ہر حال میں اگر کوئی ایک شخص دوسرے کو بدکاری کی دعوت دے اور اس کو ٹھکرا دے اور اپنے اللہ سے تقوی کرے، اپنے اللہ سے ڈرے، تو اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روز محشر عرش کے سائے میں جگہ دے گا. تو آج کے دور میں اس کو یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آج مشکل ترین دور ہے، اور آج کا مرد خاص طور پہ بہت آزمائش میں ہے کہ جب باہر نکلتا ہے تو ہر طرف یہی چیزیں ہیں، پیشکشیں ہی ہیں. بل بورڈز کے اوپر سجی سنوری عورتیں ہیں، بازاروں کے اندر سجی سنوری عورتیں پھر رہی ہیں، اور اس کے لیے نگاہیں نیچی رکھنا بھی مشکل ہے. لیکن بہرحال اس طرح کے تہائی ترغیبات کے ماحول میں اگر کوئی شخص اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھتا ہے، اور اس طرح کی پیشکشوں کو ٹھکرا کے سیدھے راستے پہ قائم رہتا ہے، تو اس کے لیے بڑا اجر ہے کہ اللہ اس کو روز محشر عرش کے سائے میں جگہ دے گا. یہ ان پاکیزہ نفوس کے لیے ہے جو ہر حال میں بدکاریاں چھوڑ کے اور پاکیزگی پہ قائم رہتے ہیں. 6 نمبر پہ وہ ہے کہ چھپا کر صدقہ کرنے والا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ شخص جو اللہ کے نام پر خفیہ طور پر خیرات کرتا ہے، اس طرح کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا دیا گیا. مطلب یہ کہ مخفی طور پہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اس میں نفاق نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے اعلان کروائے اور بڑا اس طریقے سے دے کہ لوگ سمجھیں کہ بڑا جی یہ تو خیرات کرنے والا شخص ہے. اور دائیں اور بائیں ہاتھ ایک تمثیل کے طور پہ بھی ہے کہ یہ دایاں بایاں ہاتھ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا ہے نا، دونوں ہاتھ مل کے کام کرتے ہیں، تو یہ کہ قریب ترین لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے. زکوٰۃ اور فرائض جو ہیں وہ بتا کے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ جتنا چھپا کے دیں گے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر جو فرمایا ہے کہ اگر تم کھلے طور پہ دو تو اس کا بھی بڑا اجر ہے، لیکن اگر چھپا کے دو گا تو کیا ہوگا کہ اس سے تمہاری برائیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. تو انسان کے گناہ جو ہیں وہ چھپا کے دینے سے معاف ہوتے ہیں. دنیا کے اندر تو یہ ہے، کیونکہ اب اس میں بھی دیکھیں للہیت ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا دیا ہے اور کس طرح دیا ہے اور کس کو دیا ہے. تو یہ للہیت وہ چیز ہے کہ جو اللہ کا خوف، اللہ کا محبت، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا. تو یہاں بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کر رہا ہے اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہونے دے رہا، تو یہ شخص بھی انشاءاللہ روز محشر عرش کے سائے میں ہوگا. اور 7واں شخص کون ہے کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور کوئی دوسرا اس کے پاس نہیں تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. یہاں بھی للہیت آ گئی کہ نمائش کے لیے آنسو نہیں ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زور لگا لگا کے آنسو نکالتے ہیں اور مصنوعی اپنے پر رقت طاری کر کے، تو اس کا یعنی ظاہر ہے وہ تو ایک نمائش اور دکھاوا ہو جاتا ہے. لیکن اگر بے اختیار آ جائیں، محفل میں بھی آ جائیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر ہے. اس سے ظاہر ہے للہیت تو اللہ کو پتہ ہے نا دل کے اندر انسان کے کیا جذبہ ہے. لیکن تنہائی میں تو بالکل چونکہ کوئی اور نہیں ہوتا، تو وہاں پہ اگر آنسو نکل آئے ہیں تو وہ شخص بھی انشاءاللہ عرش کے سائے میں ہوگا. اور یہاں بھی حدیث جو ہے جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ
جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف کے یعنی جو 2 قطرے ہیں میزان میں بہت زیادہ بھاری ثابت ہوں گے، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پہ اللہ کی محبت سے کسی کی آنکھ سے بہے، اور دوسرا شہید کے خون کا قطرہ جو شہید کے بدن سے گرے، تو ان دونوں کا بہت زیادہ اجر ہے، میزان میں یہ بھاری ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن روز محشر جو ہے ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور تنہائی میں ظاہر ہے جب بالکل انسان ہوتا ہے اکیلا تو خشوع اور خضوع، اللہ کا خوف یا محبت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے تو اس سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کیفیت ہے جو ظاہر ہے بڑے جذبے سے اور ان لوگوں کے اوپر طاری ہوتی ہے جو کہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں یا اللہ سے خوف کر رکھتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ ہوں گے 7 طرح کے لوگ جو عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسی حدیث ہیں جن کے اندر کچھ اور لوگوں کے بھی عرش کے سائے میں جانے کا ذکر ہے۔ اس میں مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ جو شخص کسی تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے یا اس کا کچھ قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا وہ شخص جو مجاہد فی سبیل اللہ کی مدد کرے، جو جہاد کے لیے گئے ہوں تو ان کی مدد کرے یا ان کے گھر والوں کی مدد کرے، تو یہ احمد کی روایت ہے۔ اور ایک جو ہے وہ شخص جو غازیوں مجاہدوں کو خیمہ چھت فراہم کرنے والا، یہ ابن حبان صحیح سلسلۃ صحیحہ کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو مجاہدین کی یا جہاد کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی بشارت ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے کیا جائے، جہاد پر خرچ کیا جائے یا مجاہدین پر خرچ کیا جائے، وہ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور ایک روایت میں راست باز تاجر کا بھی ذکر ہے کہ جو دیانتداری کے ساتھ تجارت کرے، یہ رواہ البغوی فی شرح سنہ کے اندر ہی آیا، شرح سنہ کی یہ حدیث ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھی 3 افراد ان کا اضافہ کر لیں جو کہ انشاءاللہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ ہی مل جائے ہمیں تاکہ اس دن کی جو سختی ہیں اس سے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اور اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، اور دنیا میں بھی ہمیں اپنے محبت کرنے والوں میں اور اپنے سے تقوی کرنے والوں میں لکھے، اور ہم سے دین کی خدمت کا بھی کام لے لے، اور ہمارے اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی راستے پہ چلائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔